بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ اور اللہ تعالی دار البقاء کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے، جس سے دار البقاء تک رسائی ہو سکتی ہے۔ آگے جزا و سزا کا بیان ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے یعنی ایمان لائے ہیں، ان کے واسطے خوبی یعنی جنت ہے، اور مزید بڑا خدا کا دیدار بھی، اور ان کے چہروں پر نہ قدورت غم کی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة وما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطع من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں نے بد کام کیے یعنی کفر و شرک کیا، ان کی ابدی کی سزا اس کے برابر ملے گی، بدی سے زیادہ نہ ہوگی، اور ان کو ذلت چھا لے گی۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ ان کی قدورت چہرے کی ایسی حالت ہوگی کہ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت یعنی ٹکڑے لپیٹ دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب خلائق کو میدان قیامت میں جمع کریں گے، پھر من جملہ ان تمام خلائق کے مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے تجویز کیے ہوئے شریک جن کو تم عبادت میں خدا کا شریک ٹھہراتے تھے، ذرا اپنی جگہ ٹھہرو تاکہ تم کو حقیقت تمہارے عقیدے کی معلوم کرائی جائے۔ پھر ہم ان عابدین و معبودین کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے وہ شرکا ان سے خطاب کر کے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ عبادت سے مقصود ہوتا ہے معبود کا راضی کرنا۔
فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ سو ہمارے تمہارے درمیان خدا کافی گواہ ہے کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر نہ تھی، اور راضی ہونا تو درکنار، البتہ شیاطین کی تعلیم تھی اور وہی راضی تھے، پس اس اعتبار سے ان کی پرستش کرتے تھے۔ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے کیے ہوئے کا امتحان کر لے گا کہ آیا واقع میں یہ اعمال نافع تھے یا غیر نافع۔ چنانچہ ان مشرکین کو بھی حقیقت کھل جائے گی کہ جن کی شفاعت کے بھروسے سے ہم ان کو پوچھتے تھے، انہوں نے ہمارے خلاف شہادت دی، نفع کی تو کیا امید کی جائے۔ اور یہ لوگ اللہ تعالی کے عذاب کی طرف، جو ان کا مالک حقیقی ہے، لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ معبود تراش رکھے تھے سب ان سے غائب اور گم ہو جائیں گے، کوئی بھی تو کام نہ آئے گا۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین سے کہیے کہ بتلاؤ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یعنی آسمان سے بارش کرتا ہے اور زمین سے نباتات پیدا کرتا ہے جس سے تمہارا رزق تیار ہوتا ہے، یا یہ بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے کہ پیدا بھی اسی نے کیا، حفاظت بھی وہی کرتا ہے، اور اگر چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور وہ کون ہے جو جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکالتا ہے اور بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالتا ہے، جیسے نطفہ اور بیضہ کہ وہ جاندار سے نکلتا ہے اور اس سے جاندار پیدا ہوتا ہے۔ وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ان سے سوال کیجئے، سو ضرور وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ ان سب افعال کا فاعل فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ ان سب افعال کا فاعل اللہ تعالی ہے، تو ان سے کہیے کہ پھر شرک سے کیوں نہیں پرہیز کرتے ہو؟ جس کے یہ افعال و اوصاف مذکور ہوئے، یہ ہے اللہ تعالی جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ اور جب امر حق ثابت ہو گیا، پھر امر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، یعنی جواہر حق کی ضد ہوگی
وہ گمراہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق کی ضد گمراہی ہوتی ہے، جو امر حق کی ضد ہوگی وہ گمراہی ہے، اور توحید کا حق ہونا ثابت ہو گیا، پس شرک یقیناً گمراہی ہی ہے۔ پھر حق کو چھوڑ کر کہاں باطل کی طرف پھرے جاتے ہو۔